الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الذکر لا الہ الا اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ میرے انتہائی واجب التعظیم محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک جیسا بابرکت مہینہ بس تقریباً آ ہی چکا ہے۔ انشاءاللہ اگلے جمعے سے روزے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ وہ مبارک اور بابرکت مہینہ ہم سب کو بخیر و عافیت عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے سے متعلق عرض یہ کرنا ہے کہ اگر کوئی مہمان آپ کے گھر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے استقبال کی تیاری کرتے ہیں کہ اسے کس طرح سے ہم خوش کر سکتے ہیں، اس کا کس انداز میں بہترین اکرام اور مہمان نوازی کر سکتے ہیں، تو اس کی تیاری آپ پہلے سے کرتے ہیں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اور کس طرح سے ہمیں اس مبارک مہینے کو اپنے سینے سے لگانا چاہیے اور اس کی تیاری میں ہمیں کیا کچھ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس کی تیاری کرنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم کیوں پیدا کیے گئے، ہمیں کیوں اللہ نے پیدا کیا ہے۔ یہ جو انسانوں کا ایک سلسلہ چل رہا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے نہ جانے کب تک، جب تک اللہ چاہے، انسان آ رہے ہیں اور مر رہے ہیں، آتے ہیں، اپنا ایک وقت گزارتے ہیں، پیدا ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے، پھر 40 سال کی عمر میں آتا ہے، پھر ادھیڑ عمری میں پہنچتا ہے اور 60 سے 70 کے درمیان عموماً یہ مر جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ کیوں چلایا ہے، انسانوں کو کیوں بھیجا ہے، یہ ہمیں سب سے پہلے سمجھنا ہوگا رمضان کے استقبال اور رمضان کی تیاری کرنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ کے اندر ہم سب کی پیدائش کا ایک مقصد بیان کر دیا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں۔ دو ٹوک الفاظ میں اللہ نے ہمارے پیدا کیے جانے کا مقصد بیان کر دیا کہ تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم میری عبادت کرو۔ تو عبادت تو فرشتے بھی کر رہے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا ارادہ فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ زمین پر اپنا خلیفہ بناؤں، انسان کو پیدا کروں تاکہ وہ میری عبادت کرے، میری تسبیح بیان کرے، تو فرشتوں نے ایک سوال کیا باری تعالیٰ سے کہ اے اللہ رب العزت، اے باری تعالیٰ، اِنَّا نَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، اے اللہ آپ اس کو اس لیے پیدا کر رہے ہیں انسان کو کہ وہ آپ کی عبادت کرے، تو ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ آپ کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ کام تو ہم کر رہے ہیں، تو پھر انسان کو پیدا کرنے کا کیا مقصد، ہمیں پیدا کیوں کیا اللہ نے؟ تو وہ جو صورت
ذاریات کے اندر اللہ تعالیٰ نے انسان کا مقصد بتایا. اس کے اندر سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ دیکھیں فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نورانی مخلوق ہیں اور یہ صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ فرشتے اللہ کی ایسی مخلوق ہیں کہ جو نہ اللہ کی نافرمانی کرتی ہے اور صرف وہی کام کرتی ہیں جس کا اللہ نے ان کو حکم دیا ہوا ہے. کھانے سے آزاد، پینے سے آزاد، اور ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جنسی خواہشات بھی نہیں رکھی، یہ گناہ کرنے کی قدرت ہی نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے ایسی مخلوق کے ہوتے ہوئے انسان کو پیدا کیا کہ جس کے اندر اللہ رب العزت نے گناہ کرنے کی طاقت بھی رکھ دی. یہ گناہ بھی کر سکتا ہے. سورۃ الشمس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو اس کے اچھے اور برے کام دونوں اس کو سمجھا دی. ہر انسان کو جو فطرتاً عقل سلیم رکھتا ہے اور انسان ہے، وہ بھلے کسی بھی مذہب سے ہو، وہ یہ سمجھتا ہے کہ باپ کو تھپڑ مارنا گناہ کا کام ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ زنا ایک گندگی ہے، فطری طور پر وہ یہ سمجھتا ہے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ سبق اللہ نے اس کو پڑھایا. ہر انسان کو یہ بات پتہ ہے کہ شراب نوشی ایک غلط کام ہے. مسلمان تو گناہ گردانتے ہیں اور گناہ ہے بھی، لیکن جو غیر مسلم لا مذہب لوگ ہیں وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. کسی کی چوری کر لینا، کسی کا ڈاکہ مار لینا، کسی کے حق تلفی کر لینا، لا مذہب لوگ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ یہ کام گناہ کا کام ہے، غلط کام ہے. اسلام میں تو خیر گناہ ہے، لیکن لا مذہب لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ یہ کام اچھے نہیں ہیں. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، جنسی خواہشات بھی رکھ دی، اس کو سبق پڑھا بھی دیا کہ یہ کام کرنے کے ہیں، یہ کام نہ کرنے کے ہیں، اور جو کام نہ کرنے کے ہیں اللہ نے اس کو قدرت بھی عطا کر دی. فرشتوں کو یہ قدرت نہیں ملی. تو اب یہ انسان گناہ پر قادر ہونے کے باوجود گناہ نہیں کرتا. اس سے پوچھا جائے کہ کیوں، تو یہ کہتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے. یہ ہے انسان کی تخلیق کا مقصد، اور یہ ایک کامیاب انسان کی زندگی کا محور ہے. ایک کامیاب انسان اس طرح سے اپنی زندگی گزارے گا. اللہ کی عبادت کرنا تو فوری طور پر ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بس مسجد میں بیٹھ کر رہنا ہے اور مسجد میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرنا ہے اور نماز کی حالت میں نظر آنا ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، حلال کمانا بھی فرائض کے بعد ایک فریضہ ہے. کئی روایات کے ضمن میں ان کی تشریحات میں یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص ایک نماز پڑھ کر مسجد سے باہر چلا جائے اور دل کے اندر یہ تمنا لے کر جائے کہ ابھی عصر کی نماز ہوگی، مجھے دوبارہ مسجد آنا ہے، کہیں میری جماعت نہ چھوٹ جائے، کہیں میری تکبیر اولا فوت نہ ہو جائے، کہیں میری نماز جماعت کے ساتھ چھوٹ نہ جائے، یہ شخص جب تک عصر کا وقت ہوگا اللہ کے ہاں عبادت گزار بندوں میں شامل ہے. نیتوں پر فیصلے ہیں. تو میرے دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ بس ان قریب آ پہنچا ہے. اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان کا ہوگا، اللہ ہم سب کو عطا فرمائے. اور اتنا تیزی سے یہ مہینہ جاتا ہے، انگلیوں پر گننا مشکل ہو جاتا ہے بعض دفعہ، ایسے تیزی سے جاتا ہے. ایک عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ، اور رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو جاتا ہے. پہلا جمعہ اگر یہ آپ کا روزے کا ہے تو تقریباً 4 یا 5 جمعے آپ کو اس رمضان میں مل سکتے ہیں. اور اتنا مبارک اور محترم مہینہ ہے، اس کی تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اور تیاری کیا ہے کہ انسان ابھی سے اس بات کو اپنے ذہن کو بنا لے کہ سب سے پہلے تو میرے رمضان کا کوئی روزہ مجھ سے نہ چھوٹے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جس شخص کا رمضان کا کوئی روزہ چھوٹ جائے، رمضان کا اس سے روزہ چھوٹ گیا، یعنی چھوڑ دیا اس نے جان کر، نہ یہ مسافر تھا، نہ مریض تھا، نہ کوئی عذر شرعی تھا، اور اس نے رمضان کا روزہ چھوڑ دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتے رہے، رمضان کے اس روزے کا بدل نہیں بن سکتا۔ مفتیان کرام تو کہیں گے چھوٹا تھا بھائی ایک روزہ رکھ لو تاکہ قضا پوری ہو جائے، لیکن اللہ کے نبی جو فرمانا چاہ رہے ہیں، ہم سب سمجھدار ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، کاروبار چلاتے ہیں، اللہ کے نبی کیا فرمانا چاہ رہے ہیں یہ ہم سب سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان کا روزہ اگر چھوٹ گیا، چھوڑ دیا، یہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کا وہ جو بدل ہے رمضان کے روزے کا وہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اتنا مقدس اور محترم مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے قریب کر دیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے وہ آج نہیں ہیں، اور ہم یہ بات اپنے ذہن سے کھرچ کر نکال دیں۔ ہمارے ذہنوں میں عموماً یہ بات چلتی ہے کہ جو بندہ مرا ہے بس اسی کو مرنا تھا، میری تو ابھی زندگی بہت باقی ہے، نہ میرے گردے فیل ہوئے ہیں، نہ میرے پھیپھڑے فیل ہوئے ہیں، نہ میرے ساتھ کوئی اور مسائل ہیں۔ یقین جانیے کہ انسان کی موت کا تعلق اس کی بیماری سے نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں، انسان کی موت کا تعلق اس کی بیماری سے نہیں ہے۔ ایک مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ میں نے اپنی والدہ کی دعا حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کروائی کہ وہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھی، تو حضرت نے دعا فرمائی، حضرت نے دعا فرمائی، چند دنوں کے بعد یا مہینوں کے بعد حضرت فوت ہو گئے، میری والدہ اس کے بعد بھی 10 سال تک زندہ رہی۔ موت کا تعلق بیماری سے نہیں ہے، یہ بات ذہن سے نکال دیں۔ میں کسی بھی لمحے اللہ کے ہاں بلایا جا سکتا ہوں، اور پھر میرا وہاں پر حجت نہیں چلے گی کہ میں دودھ لینے نکلا تھا، دودھ تو گھر پہنچانے دو، یا میں کل میرے گھر پہ مہمان آنے والے ہیں، یا رمضان آ رہا ہے مجھے رمضان میں تو جانے دو، تو کوئی حجت چلے گی نہیں۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، نہ تو اس سے ایک لمحہ تاخیر ہوگی، نہ اس سے ایک لمحہ جلدی کی جائے گی۔ جو اس کا وقت یہ لے کر آیا ہے اس وقت تک کی مہلت ہم سب کو ملی ہوئی ہے، اور وہ وقت کیا ہے وہ ہم میں سے کسی کو پتہ نہیں ہے، اس میں ہم مجبور محض ہیں۔ ہمیں کس کے گھر پیدا ہونا تھا، ہمیں کس کے گھر پیدا ہونا تھا یہ ہم طے کر کے نہیں آئے، اللہ نے پیدا کر دیا، ہم پیدا ہو گئے۔ ہم کب مریں گے یہ اللہ کو پتا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا بھی کہتا ہے دعا کرنا اللہ صحت کی نعمت عطا فرمائے، یہ کہتا ہے، دوائیوں سے بھی کھیلتا رہتا ہے۔ 80 سال کا بوڑھا دوائیوں سے کھیلے گا، کوئی بزرگ یا سلام دعا والا نیک نمازی آئے گا تو اس سے کہے گا یار دعا کرنا اللہ تعالیٰ صحت کی نعمت سے نوازے۔ 80 سال کا بوڑھا بھی اللہ سے صحت، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ برائی ہے، یہ مانگنی چاہیے، صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ بلاوا کب آ جائے گا اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ یہ رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں اس کا ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک مبارک مہینہ ہمارے بہت قریب کر دیا ہے، اگر نیتوں میں فطور ہے تو اللہ کے واسطے اس کی اصلاح کر لیجیے، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس میں پہنچنا نصیب ہی نہ ہو اور غلط نیت لے کر اللہ کے دربار میں پہنچ جائے کہ ابھی تو آیا نہیں تھا اور نیتیں یہ خراب رکھی ہوئی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس مبارک اور محترم مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں صحابہ کو جمع کر کے ایسے بہترین انداز میں صحابہ کو رمضان کا تعارف فرمایا کرتے تھے۔ وہ دیکھو وہ آ رہا ہے، ایسے فرماتے تھے، وہ آ رہا ہے جس کی راتیں ایسی ہیں، جس کے دن ایسے ہیں، جس میں روزے کی یہ فضیلت ہے، جس میں رات میں اللہ نے، جس مہینے کی مبارک رات میں اللہ نے یہ قرآن جیسی مقدس کتاب اتاری، وہ آ رہا ہے۔ ایسے صحابہ کو تعارف کروایا کرتے تھے رمضان کا، اور 2 مہینے تک اللہ کے نبی رمضان اللہ سے مانگا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اور یہ جو میں نے عرض کیا کہ نیتوں پر فیصلے ہیں، اللہ اس پر فیصلے فرماتے ہیں۔ جیسی طلب ہوگی، جیسی لگن ہوگی،
وہ لگن اور طلب پر اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں. یہ تو میری آنکھوں دیکھی بات ہے, یہ تو میری آنکھوں دیکھی بات ہے. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ 80 سال کی عمر پائی. اگر اسلامی اعتبار سے دیکھیں سن 42 کی پیدائش تھی, 1942 کی, اور 2020 میں فوت ہوئے. اسلامی اعتبار سے دیکھیں تو 80 سال بن جاتا ہے. تقریباً ان کے میں نے 35 سے 40 سال پرانے خطوط پڑھے جو انہوں نے اپنے شیخ کو لکھے ہیں. جیسے میرے شیخ تشریف لاتے ہیں مفتی عدنان صاحب, اب تو خیر واٹس ایپ کا اور اس کا دور چل پڑا ہے, پہلے خطوط چلا کرتے تھے, خط لکھا کرتے تھے. تو حضرت والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے میں نے خط تقریباً 35 سے 40 سال پرانے خطوط پڑھے, جس میں میری پیدائش بھی نہیں دکھی مجھے کہیں. بچوں کا بھی ذکر انہوں نے کیا اس میں. تو اس میں جو میں نے ایک چیز دیکھی, وہ خطوط میں ان کی زندگی میں نہیں پڑھ سکا. ایک دن میں نے نکالے تو انہوں نے ایسے پکڑ لیے مجھ سے, کہہ رہے ہیں یہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, بس اس کو رکھ دو اندر. ان کے معاملات تھے. اس کے بعد جب پڑھے واللہ آنکھیں بہتی رہیں اور پڑھتا گیا. انہوں نے جو اپنے شیخ سے باتیں کی ہیں اس میں رمضان کا, میں دکھا سکتا ہوں, میرے گھر پہ رکھے ہیں, اس میں جو انہوں نے رمضان کو ہائی لائٹ کیا ہے میرے ابا جی نے, رمضان کو, حضرت بس رمضان اللہ عطا فرما دے, حضرت بس رمضان. اچھا, ان دعاؤں کا جو حضرت نے ایسے ٹک کر کے آگے لکھا ہے, اللہ مبارک فرمائے, تا دم حیات اللہ رمضان مبارک فرمائے. اس طرح سے ان کے شیخ نے ان کو دعائیں دی ہیں. اس کا نتیجہ کیا دیکھا جو میں نے 40 سال کے بعد دیکھا, کہ 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں. سخت 20 کے روزے کیسے تھے؟ سن 2020 کے روزے, سن 2020 کے سخت گرمی والے روزے تھے, ہم سب جانتے ہیں. ایک روزہ نہیں چھوڑا انہوں نے, ایک روزہ سن 2020 کے اندر. ایسی ان کی ایک تراویح نہیں چھوٹی, اپنے پوتے کے پیچھے پورا قرآن سنا. یہ ان کی خواہش تھی, وہ ہم سے ذکر کرتے تھے کہ اللہ اس کے پیچھے بس قرآن سنا دے, پورا قرآن سنا دے. یہ خواہش پوری کی. جو پچھلے وقتوں میں اپنے بزرگ سے دعائیں کروائی ہیں, اس کا ثمرہ اللہ نے کیا دیا. 22 شوال کو 80 سال کا بوڑھا فوت ہو رہا ہے, اور پیچھے 22 دن پہلے رمضان کے پورے روزے رکھ رہا ہے گرمی کے, اور 22 شوال کو فوت ہو رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ یہ رمضان کی طلب اللہ نے ان کو عطا نہیں کی؟ جو انہوں نے طلب اللہ سے کی, جو اللہ سے مانگا, اللہ نے وہ عطا نہیں کیا. میں تو دیکھ کر حیران کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ایک طلب ان کو عطا فرمائی تھی, تو اس کو اللہ نے کیسا پورا کیا. پورے روزے رکھے, پوری تراویح پڑھی, قرآن مجید کی تلاوت, اور ایک عجیب ماحول ان کے ساتھ تو رمضان میں ہوا کرتا تھا. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے دوستوں, یہ طلب ہم بھی رکھیں کہ اللہ مجھے اس مہینے میں پہنچا دے. ایسا پیارا مہینہ آ رہا ہے, ایسا بہترین مہینہ آ رہا ہے کہ جس کی راتوں کی قدر کرنے کی ضرورت ہے, جس کے دن کا احترام کرنے کی ضرورت ہے. اور بالکل بس اپنی زبان, نگاہ, اپنا موبائل, ان سب چیزوں کو سنبھال کر ایک طرف کر کے اللہ کی طرف لو لگانے کی ضرورت ہے. اور اس کی کوشش کرنے کا وقت بس شروع ہو چکا ہے. میری اللہ میری فجر نہ چھوٹے. اے اللہ میں 40 دن تکبیر اولا والی جو وہ روایت ترمذی شریف کی ہے, اے اللہ مجھے وہ عطا فرما دے. اے اللہ وہ مجھے عطا فرما دے. میں رمضان کی ساری 5 نمازیں تکبیر اولا سے پڑھوں, اور اے اللہ 5 نمازیں کیا, تراویح بھی تکبیر اولا سے پڑھ لوں. اے اللہ کوئی ایسی پریشانی نہ ہو, ایسی کوئی مصیبت نہ آئے. آپ یقین کریں, اگر آپ طلب کے ساتھ گزاریں گے نا, آپ کو بیماری بھی نہیں لگے گی, آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. آپ نمازیں بھی پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ صحت والے معاملات فرمائیں گے, کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی. لیکن شرط یہ ہے کہ اللہ سے مانگنا پڑے گا, اللہ کو اپنی طلب دکھانا پڑے گی کہ اللہ یہ مبارک مہینہ مجھے عطا فرما دے. میں تیرے لیے بھوکا رہنا چاہتا ہوں, میں تیرے لیے پیاسا رہنا چاہتا ہوں. اے اللہ یہ مبارک مہینہ مجھے عطا فرما, میں راتوں کو تیرے سامنے اٹھ کر رونا چاہتا ہوں. اے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا, نہ جانے کتنی عمر تو نے مجھے دی ہے. اے اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما, میرے بچوں کی خوشیاں عطا فرما. یہ ساری دعائیں ہم اللہ سے اس مبارک مہینے میں بھی مانگ سکتے ہیں اور ابھی سے مانگ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ ہمیں تھوڑی سی لمبی عمر عطا فرما دیں اور ہم اپنے بچوں کی خوشیاں, اگر کوئی فیصلے اللہ کے ہاں ہوں گے تو اللہ آپ کو وہ لمبی عمر عطا. اللہ کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ فرمائے بھائی میرا بندہ مانگ رہا ہے یار, دے دو اسے عطا کرو.
کچھ اچھا ہی تو مانگ رہا ہے. مومن آدمی کی جب عمر لمبی ہوتی ہے تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے. مومن آدمی کی اللہ تعالی ہمیں صحت والی لمبی عمریں عطا فرمائے. رمضان کا مبارک اور مقدس مہینہ، اس میں بخیر و عافیت اللہ ہم سب کو داخل فرمائے اور اس کی پوری پوری قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو سارے ساتھی نیت کرتے ہیں نا انشاءاللہ 5 نماز تکبیر اولیٰ سے پڑھ لیں. الحمدللہ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.